18واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے المؤمنون۔ قیامت والا دن آئے گا، اللہ کریم ایک گروپ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ وہ جہنم میں جائیں گے نا تو اللہ ان سے فرمائے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اے کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ ابھی شاہ صاحب نے آیت تلاوت فرمائی جنازے کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، ابھی 24ویں پارے سے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ابھی شاہ صاحب نے تلاوت فرمائی، وہ 24واں پارہ ہے، میں 18ویں پارے سے سنا رہا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے بھی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو مسئلہ بتایا ساری زندگی کہ بھائی اللہ سے مانگنا ہے، 24 گھنٹے در کھلا ہے، جب مرضی مانگو۔ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آیتیں پڑھ پڑھ کر ہم سمجھاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے جو حوالے لوگوں کو ہم دے دے کر سمجھاتے ہیں، جب لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ فرمائے گا تمہیں قرآن نہیں سنایا جاتا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ آگے سے فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جھٹلا دیتے تھے۔ وہ جو جہنم میں جماعت گئی ہے وہ جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ تھے۔ آج نہیں مانتا کوئی اپنی غلطی کو، لیکن اس وقت جہنم کا پھینٹا لگے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم بدبخت تھے، ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، ہم نہیں مانتے تھے، ہمارے اوپر بدبختی غالب ہو گئی تھی، ہم گمراہ ہو چکے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ کہیں گے یا اللہ مہربانی کر ہمیں ایک بار جہنم سے نکال، یا اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے غلطی، اگر ہم پھر بھی یہ کام کریں پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے، لیکن یا اللہ ربنا اخرجنا منها، یا اللہ مہربانی فرما کرم فرما ہمیں جہنم سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، فرمائے گا اوے بھائی مانو ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یعنی یہ لوگ، یہ طبقہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اللہ فرماتا ہے بولنا بھی نہیں مجھ سے، بات بھی نہ کرو، اور چپ کر کے پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں۔ یا اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ اب یہ جرم بیان ہونے لگا ہے، ذرا غور کر لینا، کہیں یہ جرم میرے تیرے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو توبہ کرے، اگر نہیں پایا جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو کان فریقا من عبادی، میرے پیارے بندوں کی ایک جماعت تھی، انہو کان فریقا من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، میرے بندوں کی۔ شاہ صاحب فرما دینا میرے والے سے اے ساڈا بندہ ہے، میں نو چار چند لگ جان گے، حقیقت میرا دل ایڈا وڈا ہو جائے گا بھی اسی شاہ جی رہندے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائے میرا بندہ ہے تو بلے بلے، جس کو امام علی مقام مولا حسین فرمائے میرا بندہ اس کی بلے بلے، جس کو مولا علی فرمائے میرا بندہ اس کی بلے بلے، جس کو سرکار صدیق اکبر فرمائے میرا بندہ ہے اس کی بلے بلے، جس کو نبی کریم علیہ السلام فرمائے یہ میرا بندہ ہے اس کی بلے بلے، تو اس کی ٹور عظمت کون بیان کرے جس کے بارے میں رب فرمائے یہ میرا ہے۔ فرمایا انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، یقولون، وہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین،
اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی جماعت تھی جو کہتے تھے یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہماری بخش فرما دے۔ وہ بندے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے نا، فاغفر لنا، یا اللہ ہماری بخش فرما دے، وارحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، اور یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جہنمیوں پڑے رہو ذلیل ہو کے، تمہیں نہیں پتا میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، میری رحمت مانگتے تھے، میری بخشش مجھ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ ٹولہ جو جہنم میں پڑا یہ کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور تم مجھ سے دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کسی کو پاگل کہہ دینا، یہ بھی مذاق ہے، اگلے کا مذاق، استہزاء اڑانا، اس کا مذاق کرنا، اور ایک ہے کسی کو جہنمی کہنا، بد دین کہنا، اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا اگلے کا؟ دعا مانگنے کے جرم میں لوگ ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی دعا کا مذاق ہوگا؟ اللہ فرمائے دعا عبادت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے دعا عبادت ہے، اللہ فرمائے جو اس دعا والی عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ جس کے انکار سے بندہ جہنم میں جائے اسی کے کرنے سے لوگوں کو جہنمی بتانا، اتنا بڑا دعا کا مذاق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، میرے بندے مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تم میرے بندوں کی ان دعاؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ظالموں تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا وہ کس کو یاد کرے؟ وہ تو میں رب کا ذکر کر رہے تھے نا، مجھے یاد کر رہے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر دانت نکالتے تھے، تضحکون، دانت نکالا کرتے تھے، تو آج کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو دعا مانگنے والے تھے نا، اللہ کے بندے جو دعا مانگا کرتے تھے، ان کا اب دن آ گیا، ان کو اب اللہ انعام دے گا۔ دعا کا مذاق اڑانے والے جہنم میں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے بولو بھی نہ، اور جو دعا مانگنے والے تھے وہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ اکبر، آج میں تمہیں تمہارے اس صبر کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا اللہ ہماری بخش فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخش فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخش فرما، یا اللہ ہمارے مرنے والوں کی بخش فرما۔ تم نے میں اللہ کے بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگے، لوگوں نے تمہارا مذاق اڑایا، تمہارے اوپر فتوے لگائے، تم نے فتوے لگانے والوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی جواب نہیں دیا، صبر کیا، تو آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ اکبر، تو آج میں تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ دوں گا، جزا دوں گا۔ یا اللہ کیا جزا ہوگی؟ اور بھی جزائیں ہیں، ایک جزا سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم ہم الفائزون، کوئی دعائیں مانگنے والوں تم ہی کامیاب ہو آیا ہے۔ تو کون کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، شک نہ کرنا، یہ کسی کی زبانی کلامی باتوں میں آ کرنا، اللہ کی عبادت دعا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ میرے لاجپال آقا فرماتے ہیں مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے،
وہ تمہارا ابا، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہارے عزیز قبر میں جانے کے بعد میرے لجپال آقا کے فرمان کے مطابق وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں، اور تو ہاتھ پیچھے باندھ کر دعا کا ہی مذاق اڑا رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، جہنمی کہہ رہا ہے۔ خبردار اس طرح کا غلطی نہ کرنا، جرم نہ کرنا، وگرنہ قیامت والے دن دعا کے مذاق اڑانے والے جہنم میں جائیں گے اور دعا کرنے والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔